السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے واجب الاحترام بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، فضل ہے، کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج مبارک دن خالصتاً اپنی عبادت کے لیے ہمیں اپنے گھر میں جمع فرمایا. رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ہمارا یہاں پر مل بیٹھنا، سننا، سنانا قبول و منظور فرمائے. ہم شعبان کے آخری ایام میں کھڑے ہیں، یہ مہینہ شعبان کا، اور چند ہی دن باقی ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کرے ہماری زندگیوں میں آ جائے. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر خوش قسمت لوگ سانس لیتے ہیں. یہ عام مہینہ نہیں، یہ ایک مغفرت کا، رحمت کا مہینہ ہے. یہ مہینہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے اور شیاطین سے دوری کا مہینہ ہے. سارا سال انسان رحمت کے پیچھے بھاگتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے رحمت مل جائے، لیکن جو ہی رمضان آتا ہے تو رحمت انسان کے پیچھے بھاگتی ہے کہ کوئی ہے جو اس کو حاصل کر لے. تو رمضان المبارک کا مقدس مطہر مہینہ بڑا قریب ہے. اب سوال یہ ہے، رمضان تو آ رہا ہے تو کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ رمضان سے پہلے ہم نے اپنے آپ کو تیار کیا ہے کہ کس طریقے سے ہم رمضان کا مبارک مہینہ گزاریں گے. کیا عام دنوں کی طرح رمضان آئے گا اور چلا جائے گا؟ کیا اس کے لیے ہم نے پہلے سے پلاننگ کی ہوئی ہے؟ کیا ذکر اذکار کے لیے کوئی اوقات ہم نے مقرر کر رکھے ہیں؟ کیا تہجد کے لیے ہم نے نیت کر رکھی ہے؟ کیا ہم نے نماز 5 وقت پڑھنے کا عہد کر لیا ہے؟ کیا ہم نے قرآن کریم کے لیے وقت نکالنے کا عہد کیا ہے؟ یہ سارا ایک سوال ہے جو ہم سے رمضان سے آنے سے پہلے ہمارے اندر ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. یہاں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے مخاطب صرف ایمان والوں کو کیا ہے کہ جس کے اندر ایمان ہے وہی مستحق ہے یہ بات سننے کے لیے. عام شخص کا اس آیت سے، اس مہینے سے کوئی تعلق نہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون.
گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، یہ کوئی تمہارے اوپر ڈیبٹ نہیں پڑ رہا، تمہارے اوپر بوجھ نہیں ہے کہ تمہیں بھوکا رکھ دیا جائے گا، نہیں۔ اس سے پہلے جو امتیں گزری ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ رمضان، یہ روزے ان کے اوپر بھی فرض تھے۔ طریقہ کار کے اندر تو تبدیلی ہو سکتی ہے، لیکن روزے ان کے اوپر بھی فرض تھے۔ وہ تم سے زیادہ تھے، تم سے لمبے تھے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھو کہ یہ روزے تم پہ فرض ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اللہ نے صرف کن کو مخاطب کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یہ نہیں کہا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو۔ اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے، لیکن یہاں پر مخاطب صرف مومن ہے، تو فرمایا کہ تم پہ روزے فرض قرار دیے۔ لعلکم تتقون، اب اس پورے مہینے کا مقصد کیا ہے؟ کیا تمہیں بھوکا رکھنا مقصد ہے؟ کیا تمہیں پیاسا رکھنا مقصد ہے؟ نہیں۔ مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، مقصد یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ، مقصد یہ ہے کہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، مقصد یہ ہے کہ تم اللہ سے حیا کرنے والے بن جاؤ۔ جب تم گناہ کرتے ہو تو ڈرتے ہو کہیں میرا والد نہ دیکھ لے، کہیں کوئی محلے والا نہ دیکھ لے، میری بے عزتی ہو جائے گی، مجھے برا کام کرتے ہوئے کہیں کوئی استاد نہ دیکھ لے، کوئی دوست نہ دیکھ لے۔ جیسے تم ان سے حیا کرتے ہو، اللہ تو سب سے بڑا حیادار ہے، اللہ سے حیا کیوں نہیں کرتے؟ لعلکم تتقون، جیسے لوگوں سے ڈرتے اور حیا کرتے ہو، ایسے اللہ سے بھی تم ڈرو اور حیا کرو اللہ کی۔ لعلکم تتقون، تب تم جا کر متقی بنو گے۔ روزے کا مقصد یہی ہے، صرف تمہاری زبانوں کو تالا لگانا مقصد نہیں ہے کہ تم بھوکے رہو سارا دن۔ لعلکم تتقون، جب تم ناپ تول میں کمی کرو تو یہ ذہن میں رکھو کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ عام دنوں میں بھی اللہ دیکھتا ہے، صرف رمضان میں نہیں دیکھتا، لیکن یہ خاص مہینہ، کیونکہ رمضان ایک تربیتی مہینہ ہے، اس کے اندر مسلمان کی تربیت ہوتی ہے، بتایا جاتا ہے کہ تم نے اس کے اندر صبر کرنا ہے، کیونکہ بھوک کی وجہ سے اس کے اندر جو صبر پیدا ہوتا ہے، وہ صبر اس کو دکھانا مقصود ہوتا ہے۔ دیکھو، ایک وقت کا تم نے کھانا نہیں کھایا، تمہاری آنکھیں باہر کو آنے کو ہیں، چند گھنٹے تم نے پانی نہیں پیا، تمہاری زبان خشک ہو گئی ہے۔ ان لوگوں کی طرف تو دھیان کرو، غزہ کے بچوں کی طرف تو دیکھو جن کو کھانا ہی نہیں ملتا۔ تمہیں تو ایک وقت کھانا نہیں ملا، اور طرح طرح کے کھانے تیار ہیں جو تم تھوڑی دیر کے بعد کھا لو گے، لیکن ان لوگوں کے پاس تو وہ بھی نہیں ہے، وہ تو مٹی والے کھانے کھانے پہ مجبور ہیں۔ یہ صبر، روزہ صبر سکھاتا ہے۔ لعلکم تتقون، یہی تقوی ہے۔ جب تم ناپ تول میں کمی کرو تو دیکھو کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب گاہک کو سودا دو تو پورا دو، اور سودے کے حساب سے، اس کوالٹی کے حساب سے اسے پیسے لو۔ یہ نہ ہو کہ تمہارا مال تو گھٹیا ہو، لیکن تم گاہک سے پیسے اچھے چیز کے لے لو، یہ تم اپنے لیے آگ تیار کر رہے ہو۔ یہ رمضان تمہیں انسان بنانے کا سوچ رہا ہے، اور تم کیا بن رہے ہو؟ اس مہینے کے اندر تم بہترین اپنے آپ کو انسان بنا سکتے ہو، بہترین مسلمان بنا سکتے ہو۔ اس مہینے کے اندر تم بہترین اپنے آپ کو مومن بنا سکتے ہو۔
پہلے نماز کا وقت ہوتا تھا تمہارے کانوں پہ جو نہیں رینگتی تھی، اب رمضان ہے جس میں ہر ایک نیکی لاکھوں کی تعداد میں چلی جاتی ہے، ہر ایک حرف 4 گنا زیادہ اس کی نیکیاں ملیں گی اس مہینے کے اندر۔ اب پہلے کی طرح نہ کرنا، جو ہی نماز کا وقت ہو سارے کام چھوڑ دو، اور اپنے اللہ کا حق ادا کرو۔ جس رب تعالیٰ نے تمہیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، کیا اس کا حق نماز بھی نہیں بنتا؟ کیا 5 وقت کی نماز، وہ بھی اکٹھی نہیں، 24 گھنٹوں کے اندر، کیا اس کا اتنا بھی حق نہیں ہے کہ اس کے سامنے تم اپنا سر جھکاؤ؟ تم کیسے مسلمان ہو؟ لعلکم تتقون، رمضان ہمیں متقی بنانے کا درس دیتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ ہر اس شخص کے سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی دے دیا کہ لوگ سوچیں گے، ایسے لوگ ہوں گے جو سوچیں گے کہ اس کے اندر ڈنڈی مار لیتے ہیں کہ میں تو مزدوری کرتا ہوں اس لیے روزہ نہیں رکھوں گا، میرا تو سر درد کر رہا ہے اس لیے روزہ نہیں رکھوں گا، مجھے تو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے اس لیے روزہ نہیں رکھوں گا، مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہوتی اس لیے روزہ نہیں رکھوں گا، مجھ سے پیاس برداشت نہیں ہوتی میں روزہ اس لیے نہیں رکھوں گا۔ پہلے سے ہی ایسے لوگ حساب لگانا شروع کر دیتے ہیں، میرے 30 روزوں کا فدیہ کتنا ہوگا میں پہلے سے ہی دے دوں۔ اللہ نے پہلے ہی ان کے سوال کا جواب دے دیا کہ ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر، صرف 2 بندوں کو اجازت ہے کہ وہ روزے کو مؤخر کر دیں، چھوڑے نہیں، مؤخر کر دیں۔ پہلا وہ شخص جو بیمار ہے، تو شریعت کے اندر بیمار کس کو کہا جاتا ہے؟ کیا جس کا سر درد کر رہا ہے شریعت کہتی ہے روزہ چھوڑ دو؟ نہیں۔ پیٹ درد کر رہا ہے، بخار ہے، روزہ چھوڑ دو؟ شریعت کہتی ہے نہیں۔ کیسی بیماری؟ ایسی بیماری کہ اگر کوئی اتھینٹک قسم کا حکیم یا ڈاکٹر تمہیں یہ مشورہ دے دے اگر روزہ چھوڑو گے تو مر جاؤ گے، اگر روزہ چھوڑو گے تو موت سے ملاقات کرنی پڑے گی، اس حالت میں اللہ کا حکم آ گیا اب تم روزہ مؤخر کر سکتے ہو۔ اور دوسرا وہ شخص جو سفر کر رہا ہے، وہ مسافر ہے، اس کے لیے چھوٹ دے دی۔ اور سفر کون سا؟ جو لمبا سفر ہو۔ آج کل یہ جو چھوٹے سفر ہیں اس میں روزہ نہیں چھوڑنا۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ سفر تمہاری روزے کو خراب کرے گا تو اجازت ہے کہ روزے کو مؤخر کر دو، لیکن یاد رکھو یہ روزے بعد میں تم نے رکھنے ہیں۔ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، یہ تم نے روزے رکھنے ہیں، اس کو چھوڑنا نہیں۔ اس کے علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں جس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، چاہے وہ دن کو کام کر رہا ہے، چاہے رات کو کام کر رہا ہے، چاہے زمینداری کر رہا ہے، چاہے ہوٹل کا کام کر رہا ہے، چاہے کوئی گاڑی چلا رہا ہے، کوئی سا بھی کام کر رہا ہے، اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ قرآن، یہ رمضان تمہیں ایک اور درس دیتا ہے کہ یہ قرآن
رمضان کا ایک رشتہ ہے، کیونکہ رمضان میں قرآن نازل ہوا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، پس تم میں سے جو اس مہینے کو پائے وہ روزہ رکھے۔ یہاں پر فلیصم کا معنی لازم ہے، لازم رکھے، یہ حکم کا صیغہ ہے، تمہیں یہ لازمی رکھنے ہوں گے۔ کیوں؟ بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر رکھی گئی ہے، کہ سب سے پہلے یہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اس کے بعد اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، وایتاء الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنا، وصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ ہر غریب، ہر امیر کے اوپر فرض ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ قرآن اس مہینے میں نازل ہوا، تو لہٰذا اپنا تعلق قرآن کے ساتھ جوڑو۔ پورا سال تو تمہیں توفیق نہیں ملتی، اس مہینے کے اندر قرآن کو اٹھاؤ، دیکھو تو صحیح قرآن تمہیں کہتا کیا ہے۔ یہی قرآن، اسی کے ذریعے بڑی بڑی قوموں کو اللہ نے 4 چاند لگا دیے، اور اسی قرآن کے ذریعے اللہ نے بڑی بڑی قوموں کو برباد کر کے رکھ دیا۔ یہ قرآن کے ساتھ تم اپنا رشتہ مضبوط کرو، اٹھاؤ اس کو پڑھو، اور ترجمے کے ساتھ پڑھو، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، کن سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں۔ جب تم ترجمہ پڑھو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ تم کس ڈگر پہ جا رہے ہو، تمہارا راستہ کہیں اور تھا، تم کہیں اور جا رہے ہو۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ دلوں کے زنگ کو ختم کرتا ہے یہ قرآن۔ ہم نے اس قرآن کو صرف تلاوت کے لیے سمجھا، اس کو ہم نے تویزوں کے اوپر لکھنے کے لیے سمجھا، تویز لٹکانے کے لیے سمجھا، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ تو دلوں کی بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ تمہاری ٹینشن ہے تو قرآن پڑھو، تمہیں سکون آ جائے گا۔ تمہیں کوئی بیماری ہے، قرآن پڑھو، اللہ سے دعا مانگو، اللہ تمہیں شفا دے دیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ تمہیں قرآن پڑھنا پڑے گا، اور صرف پڑھنا ہی نہیں، اس کو سمجھنا بھی پڑے گا۔ رمضان کے اندر اپنا ایک وقت نکالیں، چاہے ایک رکوع کے لیے وقت نکال لیں، کہ آپ نے ایک رکوع پڑھنا ہے اور ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اس کو تسلسل کے ساتھ پڑھیں، مسلسل پڑھیں۔ پھر آپ دیکھیں گے رمضان کا پورا مہینہ، چاہے آپ 30 دنوں میں 30 رکوع ہی پڑھیں، آپ کو انشاءاللہ اس کا فائدہ نظر آئے گا۔ قرآن پڑھ کے فائدہ اس کو نہیں ملتا جس نے قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھا۔ جب قرآن کو ہم سمجھیں گے، سمجھ کر پڑھیں گے، تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ ایسی معتبر کتاب ہے کہ جس کے آغاز میں ہی اللہ نے کہہ دیا تھا کہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، یہ تو متقی لوگوں کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان سے، کن سے؟ میرے بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے،
جو سارا سال اپنے اوپر ظلم کرتے رہے، اللہ کے حکموں کو توڑتے رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنے پاؤں کے نیچے رونتے رہے، ان سے کہہ دیجئے پھر بھی پریشان نہ ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اگر تمہارے گناہ آسمان و زمین کی خلا کو بھی پر کر دیں، تم اتنے گناہ کر لو، اور پھر آخر میں اللہ سے صرف سچے دل سے اتنا کہہ دو کہ اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے اپنی رحمت کی قسم ہے میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ تو اس رمضان کے اندر جو ہم نے کام کرنا ہے وہ اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ عام دنوں کی بنسبت زیادہ اپنے بندے کے قریب ہوتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے لیے صحابہ اکرام 6 مہینے پہلے انتظار کیا کرتے اور اپنے اوقات جو ہے وہ سیٹ کیا کرتے کہ ہم نے رمضان میں کرنا کیا ہے۔ اب تو 2-3 دنوں کے بعد رمضان ہے، ہمیں پرواہ ہی نہیں، اسی طریقے سے کام جاری ہیں۔ اللہ ماشاء اللہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے، خوش قسمت لوگ ہوں گے جنہوں نے ایک گول سیٹ کیا ہوگا کہ ہم نے رمضان میں ایسے وقت گزارنا ہے، لیکن وہ خوش قسمت بہت کم ہے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین 6 مہینے پہلے رمضان کا انتظار کرتے، جب رمضان المبارک کا مہینہ آ جاتا تو پھر 6 مہینے تک یہ دعا مانگا کرتے کہ یا اللہ جو رمضان گزر گیا وہ قبول کر لے۔ ہر سال رمضان آتا ہے اور چلا جاتا ہے، سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے اپنے آپ کو بدلنے کی نیت کی ہے؟ یہ ایک سوال ہے جو ہمیں اپنے آپ سے کرنا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ یہ قرآن اس راستے کی ہدایت دیتا ہے جو سب سے سیدھا راستہ ہے۔ جو قرآن کو اپنا رہبر مان لے، جو قرآن سے اپنا راستہ طلب کرے، قرآن اس کو دائیں بائیں بھٹکنے نہیں دیتا، اس کو وہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے، اور یہ راستہ دکھاتا ہی قرآن ہے۔ قرآن پڑھنے والے ہی، قرآن سمجھنے والے ہی سیدھی راستے میں ہیں۔ قرآن سے دوری اختیار کرنے والے کبھی سیدھا راستہ پا سکتے ہیں؟ آج ہم بے سکونی کی زندگی کیوں گزار رہے ہیں؟ بھائی بھائی کا دشمن ہے، بچے ماں باپ کے نافرمان ہیں، میاں بیوی کے اندر جھگڑے ہیں، ہر شخص اپنے اندر ایک نئی دنیا بسائے بیٹھا ہے، بس پیسہ کماؤ، حلال کا ہو حرام کا کوئی فرق نہیں پڑتا، ایسے ہی زندگی گزاری اور چل دیے۔ آنے والی نسل کو بھی یہی پیغام دیا کہ تم بھی ایسے ہی زندگی گزار کر جانا۔ نہ اولاد کو سبق دیا، نہ خود سبق لیا اس قرآن سے، لیکن کہنے کو ہم مسلمان ہیں، کہنے کو ہم جنت کے ٹھیکیدار ہیں۔ قرآن کہتا ہے یہ راستہ دکھانے والی کتاب ہے، جس کو تم نے عام کتاب سمجھ کر اپنے گھروں کے کونوں میں جگہ دی ہے، یا اپنے گلے میں لٹکایا ہوا ہے، یا مسجدوں کی الماریاں بھری ہوئی ہیں۔ یہ رکھنے والی چیز نہیں ہے، یہ پڑھنے والی، اس پہ عمل کرنے والی چیز ہے، جس کو تم ایک عام کتاب سمجھتے ہو۔ تو ہم نے اس رمضان میں قرآن کو وقت دینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے
کہ اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وسبدت الشیاطین، رواہ البخاری، کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین قید کر لیے جاتے ہیں۔ اب دروازے بھی کھل گئے، جہنم کے دروازے بند ہو گئے، زنجیروں کے ساتھ شیاطین کو قید کر لیا گیا۔ اس سے بڑھیا موقع اور کیا ہو سکتا ہے ہمارے لیے کہ اگر اس مہینے کے اندر بھی ہم نے اگر اپنے آپ کو نہ بدلا تو پھر اور کون سا وقت اور کون سا مہینہ ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کا بھرپور اس کی تیاری کریں، عہد کریں کہ یہ رمضان ہماری زندگی کا خوبصورت لمحہ ہوگا۔ ہم عہد کریں کہ اس کے اندر ہم نے روزہ تو ضرور رکھنا ہے اور روزے کے ساتھ ساتھ اس کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی جو کچھ کہا سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک